العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وجزع في السقف وزراع من ثوب ذكرا القطع أو لم يذكراه لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر، بخلاف ما إذا باع 10 دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيزه ولو لم يكن أي الجزع والزراع معينا لا يجوز لما ذكرنا، وللجهالة أيضا ولو قطع البائع الزراع أو قلع الجزع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وإن شقهما وأخرج المبيع، لأن في وجودهما احتمالا. أما الجزع فعين موجود. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہے. آئیے پہلے ہم عبارت کے ترجمے کو سمجھتے ہیں. اور شہتیر کی بے چھت میں اور کپڑے میں 1 گز کی بے ناجائز ہے. بائع اور مشتری، سیلر اور بائر دونوں نے کاٹنے کا ذکر کیا ہو یا کاٹنے کا ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ بغیر ضرر کے، بغیر نقصان کے اس کو سپرد کرنا ممکن نہیں ہے. برخلاف اس کے جبکہ چاندی کے ٹکڑے میں سے 10 درہم کے برابر چاندی فروخت کی، کیونکہ اس کے ٹکڑے کرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور اگر معین نہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، اور مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے. اور اگر مشتری کے فسخ کرنے سے پہلے بائع نے گز کاٹ دیا یا شہتیر اکھاڑ دیا تو بیع عود کر صحیح ہو جائے گی، کیونکہ فاسد کرنے والی چیز زائل ہو گئی ہے. برخلاف اس کے کہ اگر وہ گٹھلیاں فروخت کریں جو چھواروں میں ہیں، یا وہ بیج فروخت کریں جو خربوزے کے اندر ہیں، تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ بائع ان دونوں کو پھاڑ کر مبیع کو نکال دے، یعنی گٹھلیاں اور بیج نکال دیں، کیونکہ ان کے موجود ہونے میں احتمال ہے. اور رہا شہتیر تو وہ محسوس اور موجود ہے. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا. اب ہم عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں. پہلے مسئلے کی صورت یہ ہے کہ شہتیر جو چھت میں ہو
اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور کسی ایسے کپڑے سے 1 گز کا بیچنا جس کا کاٹنا مضر ہو، نقصان دہ ہو، جائز نہیں ہے، خواہ دونوں نے کاٹنے کی جگہ کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ بغیر ضرر کے بائع کے لیے اس کا یعنی مبیع کا سپرد کرنا ممکن نہیں ہے، اور ضرر برداشت کرنا، ضرر اٹھانا، نقصان اٹھانا مقتضی عقد کے خلاف ہے، اس لیے یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر چاندی کے ڈھیلے میں سے 10 درہم کے بقدر چاندی فروخت کی تو جائز ہے، کیونکہ چاندی کے ٹکڑے کرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے، اور اگر چھت کے اندر شہتیر اور کپڑے کے اندر گز متعین نہ ہو تو بھی بیع 2 وجہوں سے جائز نہیں ہے۔ ایک تو مذکور وجہ کی وجہ سے کہ بغیر ضرر کے بائع کے لیے مبیع سپرد کرنا ممکن نہیں ہے، دوم اس لیے کہ اس صورت میں مبیع مجہول ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مبیع مجہول ہونے کی صورت میں بیع فاسد ہوتی ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی بیع جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر مشتری کے فسخ کرنے سے پہلے بائع نے کپڑے سے 1 گز کاٹ دیا یا چھت سے شہتیر اکھاڑ دیا تو یہ بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ مفسد بیع یعنی ضرر دور ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے چھواروں کے اندر کی گٹھلیاں یا خربوزے کے اندر کے بیج فروخت کیے تو یہ بیع درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، اگرچہ مشتری کے بیع فسخ کرنے سے پہلے بائع نے چھواروں اور خربوزے کو پھاڑ کر مبیع یعنی گٹھلیاں اور بیج نکال لیا ہو، کیونکہ فروخت کرتے وقت گٹھلیاں اور بیج نظروں سے غائب تھے، اس لیے ان کے وجود میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بیج اور گٹھلیاں نہ ہوں، یا ہوں تو خراب ہو، پس اس صورت میں گویا بیع بلا مبیع کے ہوئی، اور بیع بلا مبیع کے بیع باطل ہوتی ہیں، لہذا چھواروں کے اندر گٹھلیوں اور خربوزے کے اندر بیج کی بیع باطل ہوگی، اور بیع باطل صحیح کرنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اس لیے اگر بائع ان کو پھاڑ کر گٹھلیاں اور بیج نکال دے تو بھی بیع کی یہ صورت درست نہیں ہوگی۔ رہا چھت کے اندر شہتیر اور کپڑے کے اندر 1 گز، تو وہ مشاہد موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کی بیع باطل نہیں ہوگی، بلکہ غیر مقدور التسلیم ہونے کی وجہ سے فاسد ہوگی، اور مفسد کے دور ہونے سے چونکہ فساد دور ہو جاتا ہے، اس لیے شہتیر اور 1 گز کی بیع مفسد کے دور ہونے کے بعد درست ہو جائے گی۔ طلبہ عزیز، یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بیع کے باطل ہونے کی صورت میں وجہ بطلان کو دور کرنے کے بعد بھی بیع صحیح ہو کر نہیں لوٹے گی، کیونکہ قاعدہ ہے الباطل لا يعود صحیحا، کہ باطل صحیح ہو کر عود نہیں کرتا، اور جس صورت میں بیع فاسد ہو وہاں وجہ فساد کو دور کرنے سے بیع صحیح ہو کر لوٹتی ہے، لِأَنَّ الْفَاسِدَ يَعُودُ صَحِيحًا،
اذا زال وجه الفساد. اکتفی علی هذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.